السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وقال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دروس کا جو موجودہ موضوع چل رہا ہے وہ اخلاقیات ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے سماجی رویے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فرائض میں شامل ہیں، نوافل میں نہیں، ہماری مرضی پہ نہیں۔ ان کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ان کا ہم سے عہد لیا گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ شاید اس معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں ہم سب سے تہی دامن ہیں۔ فقیر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، فقیر وہ ہے جس کی اخلاقیات نہیں۔ جو اخلاق سے تہی دست ہے، تہی دامن ہے، وہ فقیر ہے۔ اس لیے کہ مومن کا سرمایہ اس کی اخلاقیات ہیں۔ پیسے کے حوالے سے قارون کا تعارف کروایا گیا، مومن کا نہیں کروایا گیا۔ مومن کا جو تعارف قرآن حکیم کرواتا ہے وہ تو اس کے کردار کے حوالے سے کرتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مومن ایسا ہو۔ یہ وہ خصوصیات ہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ شوگر ہے، وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ملتی ہے، جس کو چینی کہتے ہیں، اس کی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں، وہ میٹھی ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ نام اس کا چینی اور کڑوی ہو۔ اسی طرح مومن جو ہے، مٹھاس اس کی خصوصیت ہے، دنیا کے جس حصے میں بھی ملے گا، اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے، ورنہ لیبل کی غلطی ہو جاتی۔
ایک چیز کا لیبل دوسری پہ لگ جاتا ہے، ایک تصویر کا کیپشن جو ہے وہ نیچے دوسرا ہو جاتا ہے، اوپر تصویر دوسری ہوتی ہے اور نیچے تحریر کوئی دوسری ہوتی ہے. یہ غلطی ہوتی ہے نا. تو کہیں اسی طرح کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نام تو مومن کا لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر مومن والی کوئی بات ہوتی نہیں سوائے بدنامی کے. جس طرح یہاں کسی زمانے میں چاول امپورٹ کیے گئے تھے، پوری لانچ بھری ہوئی تھی، باقاعدہ گتے کے پیک تھے، اندر سے چرس نکل آئی تھی، باہر چاول کا لیبل تھا. ہمارا معاملہ بھی کوئی اسی قسم کا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مسلمانی کروا دینے کے بعد ہم وہ پکے مسلمان ہو گئے ہیں، لا یزید ولا ینقص. ہماری مسلمانی میں اب کوئی فرق نہیں آ سکتا. حالانکہ ہمیں خبردار کیا گیا تھا کہ تمہیں ان فتنوں کا سامنا ہوگا کہ ایک مومن یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام حالت ایمان میں کرے گا اور صبح حالت کفر میں ہوگی اس کی. وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہونے تک کافر ہو چکا ہوگا. ہمیں تو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں. وہ جن کمپنیوں کا کمیونیکیشن، جو کمپنیاں ٹیلی فون کی کمپنیاں ہوتی ہیں، نیٹ ورک کمزور ہوتا ہے، بوسٹر نہیں لگے ہوئے ہوتے، تو بندہ اکثر و بیشتر اس پہ نظر مارتا رہتا ہے کہ نیٹ ورک ہے کہ کوئی نہیں. کال کرنے سے بھی پہلے مارتا ہے. نیٹ ورک چیک کرتے رہا کریں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ہر آدمی کہتا ہے جی الحمدللہ میں مومن ہوں. وہ تو عبداللہ ابن ابی بھی کہتا تھا، وہ تو اہل کتاب بھی کہتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑا برا ایمان ہے جو تم کو اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے کہ نبیوں کو بھی کہتا ہے. اگر اس کا نام ایمان ہے تو کوئی بڑی بری قسم ہے یہ ایمان کی. اٹ از دا ورسٹ کائنڈ آف فیتھ کہ نبیوں کو قتل کر دو. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو پتہ نہیں پھر کافر کہاں بستے ہیں، اور پتہ نہیں ایمان کی کون سی قسم ہے تمہارے پاس جو تم سے یہ کام کرواتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیدی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھوں گا جو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. جلدی ہوتی ہے، سپارہ ختم کرنا ہے، پھر ثواب بھی پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پر چڑھے، 3 سال کے بعد 3 سال تک ایمان کی دعوت کا حکم نہیں آیا. حضور نے دعوت نہیں دی. انفرادی کانٹیکٹ سے جو لوگ مسلمان ہوتے رہے لیکن حضور نے دعوت نہیں دی. 3 سال کے بعد کہا گیا فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب آپ کھل کے اس چیز کا اعلان کریں جس کا آپ کو حکم دیا. کوئی صفحہ پر تشریف لے گئے، کیا لے کر؟ نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، زکوٰۃ نہیں تھی، حج نہیں تھا. کیا لے کر چڑھے کوئی صفحہ پر؟ کریکٹر، کردار. ایک مستشرق یہ بات لکھتا ہے، غیر مسلم محقق یہ بات لکھتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا مطالعہ کیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امتحانات سے پر ہے، بڑے مشکل مراحل آئے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک ان کا سب سے بڑا امتحان کوئی صفحہ تھا
ایک بندے نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا کہ اگر کوئی میری خامی ہے تو بتاؤ. وہ کہتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا. اور آئندہ جو تحریک چلی ہے اور جس نے کامیابی کے زینے طے کیے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کوہ صفا کی بنیاد پر قائم ہے. پوری تحریک، اگر اس دن نبی ہار جاتے، کوئی عیب حضور میں دریافت ہو جاتا، پوری تحریک مر جاتی. ایک آدھ سکینڈل جو ہے بندے کا کریکٹر ختم کر دیتا. آپ ذرا غور کریں کہ ایک کافر کہاں پہنچا ہے. وہ کہتا ہے پوری اسلامی تحریک کی بنیاد میں کوئی صفا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جس پر یہ تحریک اٹھی. اور انہوں نے جو کہا اس کا اعتبار کیا گیا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹا دونوں ہجرت کر کے جا رہے تھے. جنگ کی فضا بنی ہوئی تھی. مدینے کے لیے لشکر اکٹھا کیا جا رہا تھا. لام بندی ہو رہی تھی. ادھر مسلمانوں کو بھی خبر پہنچ چکی تھی. ان دونوں باپ بیٹے کو روک لیا انہوں نے. ابو جہل نے روک لیا رستے. اس نے کہا جنگ ہونے والی اور تم جا کے محمد کی طرف سے لڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. ہاں اگر تم وعدہ کرو کہ تم ان کی طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لوگے تو ہم جانے دیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں، جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل نے ان کی بات کا اعتبار کیسے کر لیا کہ بھائی گن پوائنٹ پہ وہ ایک وعدہ لے رہا ہے، تلوار کی نوک پہ لے رہا ہے، تو جو ہی تلوار ہٹے گی وہ اس کی ایکسیس سے باہر ہوں گے تو وہ کہیں گے تلوار پہ تو نے وعدہ لیا تھا ہم سے. امام مالک کا فتویٰ یہی نا زبردستی کی طلاق نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ لی جائے تو. ابو جہل کو پتا تھا کہ اگر یہ وعدے سے پھرنا بھی چاہیں گے تو محمد پھرنے نہیں دیں گے. حضور کے دشمن کو بھی پتا ہے یہاں گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسے پتا ہے تم ایک طرفہ منہ سے نکال دو وہ بندہ تمہیں پھرنے نہیں دے گا. وہی ہوا. وہ آئے سیدھے میدان بدر میں آئے اور انہوں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی اور کہا کہ اللہ کے رسول تلوار کی نوک پر وعدہ لیا گیا ہے. آج آدمیوں کی ضرورت ہے 313 1000 جنگی ساز و سامان، صرف 2 گھوڑے، وہ فالتو گھوڑے بھی لے کر آئے تھے کہ واپسی پر جو ہے مال غنیمت بھی لوڈ کر کے لانا ہے، قیدی بھی لے کر آنے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں تم وعدہ کر کے آئے تم جاؤ مدینے سے. کہیں مسلمانوں کو مین پاور کی ضرورت ہے اور وہ وعدہ بھی زبردستی لیا گیا. آپ نے کہا نہیں، میری فتح اور نصرت نفری پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. میری فتح اور نصرت کا تعلق میرے رب کے ساتھ. اور مومن جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. وہ چھوڑے تو چھوڑے، مومن نہیں چھوڑاتا. اب چونکہ ہم نے وعدہ پورا کوشش کرنا ہوتا ہے تو ہم فوراً وعدہ کر لیتے. جس آدمی نے گروسری کے پیسے نہ دینے ہوں، ملے باری کو پیسے نہ دینے ہوں، آؤٹ ہو رہا ہے بندہ، کینسلیشن کروا چکا ہے، تو وہ قیمت کیوں پوچھے گا؟ وہ کہتا ہے یہ 15 درہم کی کلو ہے، کہتا ہے ڈالو. کون سے ہم نے پیسے دینے ہیں؟ اگر پیسے دینے ہوں تو بارگیننگ کرے گا. نہیں یار فلاں دکان پہ 12 درہم میں مل رہا ہے، تم 15 کا کیسے دے رہے ہو؟ ہم نے وعدہ چونکہ پورا نہیں کرنا ہوتا لہذا فوراً وعدہ کر دیتے ہیں. یہ کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری طرف آئیے، جو نشانیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور درخت ہیں، ہم پھل ہیں. کیسا کڑوا پھل ہے؟ باپ کیا تھا، بیٹے کیا ہیں؟ وَأَزْوَاجُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے.
وہ ہمیشہ نبی کو پرائرٹی دیتے ہیں. ساری رات سردی میں بیٹھ کر گزار دیا, کمبل نبی کو دیا. پہلا پھل اتارا ہے باغ کا تو نبی کی خدمت میں لے کر آئے. پرائرٹی دیتے ہیں یہ لوگ, اپنی جان سے زیادہ نبی کو عزیز سمجھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہاں محذوف ہے, علماء فرماتے ہیں وَهُوَ أَبُوهُمْ, اور وہ ان کے باپ ہیں. باپ کیا تھے, بیٹے کیا ہیں. ہم تعارف ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب کسی کمپنی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ سیمپل کے طور پہ سپلائی کی جاتی ہے. جو اخبار شروع ہوتا ہے پہلے ہفتہ 10 دن مہینہ وہ فری میں لوگوں کو دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن کیسی ہے. ہم تو اسلام کا سیمپل ہیں کہ دیکھو چکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے. اب جو ایک دفعہ چکھ لیتا ہے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو رونے والی ہیں, ہنسنے والی نہیں. ہم اس میں ملوث ہیں, لیکن ہمیں اپنی وہ جس آدمی کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس سے بو آ رہی ہے. وہ تو سائیڈ والے جو ہے وہ بیچارے ان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. یہ کردار کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. دوسرے کی خامیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں, ہمارے اندر ڈھیر ساریاں بھی ہوں, کیونکہ وہ ہماری ہوتی ہیں لہذا وہ ہمیں عزیز ہوتی ہیں. اپنی خامیاں بھی عزیز ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ اگر مگر ifs and buts ہم لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اس وجہ سے ہے, مجھے الاؤ. اب اسلام جو اس کو مقام دیتا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا قصور, ہمارے سے مراد ہے کہ ہماری پبلک کا قصور کم اور ہمارے مولوی کا قصور زیادہ ہے. اس نے کبھی لوگوں کے اندر اس معاملے میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو کہ اس کا فی الواقع تھا. اختلافات کو ہوا دینے میں, اس امت کو توڑنے میں, اس امت کو لڑانے میں 3-3 گھنٹے کی تقریریں ان کی چلتی ہیں. حاضر ناظر, نور اور بشر, قبروں والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے موچی گیٹ, ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی, تمام فرقے اکٹھے ہوئے تھے. کسی ایجنٹ نے سوال کیا تاکہ توڑ پیدا کیا جائے. جب یہ اپنا نقطہ نظر بتائیں گے تو بریلوی اٹھ کے نکل جائیں گے. کہا شاہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو 40 سال ہو گئے, زندے نہیں سنتے بھائی. میرا تو گلہ یہ ہے کہ زندے نہیں سنتے. بات آئے گئی ہوگی, زندے نہیں سنتے. اس میں ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خود مولوی صاحب کا ہاتھ تنگ ہے اخلاقیات میں, اور جس چیز کی کمی اپنے اندر ان کے موجود ہے وہ دوسرے کو نہیں کہتے, اس لیے کہ دوسرا پلٹ کے نہ کہتے مولوی صاحب آپ تو اس میں ہم سے آگے ہیں. ہم تو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ تمہارے پاس دنیا کیوں ہے, بیڑا غرق تمہارا, ہمارے پاس کیوں نہیں. اخلاقیات نماز سے پہلے فرض ہے. نماز سے پہلے فرض اخلاق ہے. جو عہد لیا گیا اس میں پہلے آیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حسنن کا مطلب ہے حسن پیدا کردن, لوگوں کے ساتھ گفتگو میں حسن پیدا کرو.
جو جس کا جو مقام ہے اس کو ڈیو رسپیکٹ دو، اسے اس نام سے پکارو جو اس کو پسند ہے، بھائی جان، سر، جو وہ پسند کرتا ہے ٹائٹل وہ اس کو دے کے تو گفتگو کی جائے. حسن پیدا کرنا ہے گفتگو میں، لہجے میں. یہ نماز سے پہلا فرض، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر حج، زکوٰۃ، نمازیں، روزے لے کر نہیں چڑھے تھے، کردار لے کر چڑھے تھے. اور آج جب کہ دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، ملک سے ملک اس طرح مائگریشن ہو رہی ہے جس طرح محلے سے محلے میں لوگ تبدیل ہوتے تھے، لوگوں کا آنا جانا، انٹریکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے بٹوین دا نیشنز کہ آج اگر میں کہوں تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ اخلاق ہے. کتابیں آپ دیکھیں نا، خط آپ کبھی لکھتے ہیں؟ خط کا زمانہ گزر گیا. کتابیں کوئی نہیں پڑھتا، نہ اتنا ٹائم ہے اس کے پاس. بندے پڑھتے ہیں لوگ، بندے، کیونکہ وہ ہر جگہ پڑھے جا سکتے ہیں. ٹیکسی میں پڑھا جا سکتا ہے، دکان پہ پڑھا جا سکتا ہے، مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، اسپتال میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کے لیے نظر کی اینک لگانے کی ضرورت کوئی نہیں، 1 نمبر کی، 1.5 نمبر کی. وہ تو چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے. لوگ بندے پڑھتے. اور اگر ہمارے اخلاق درست ہوں تو جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہاں 140 نیشنلٹیز کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہماری اچھی یادیں لے کر وہ جائیں جہاں وہ جائیں. دیکھیے، اچھی بات کبھی مرتی نہیں، اس کی گارنٹی اللہ پاک نے دی کہ اچھی بات مرتی نہیں، پھل ضرور دیتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوتا. میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا درس میں کہ خلیج ٹائمز میں پڑھ رہا تھا. 2 انگریز ہیں جنہوں نے لکھا ہے، خط لکھا ہے خلیج ٹائمز کو، کہ ہم ایک جگہ کھڑے تھے اور پریشان تھے کہ بھئی ٹیکسی ملے گھر جائیں. گرمی تھی کہ اچانک ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی سے نکل کے آیا. اس نے آ کے ہمارے سامنے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ہم نے اسے اپنی منزل بتائی، اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، ہمارے ساتھ چیٹ کرتا ہوں منزل پہ پہنچایا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس سے اتنے امپریس ہوئے کہ ڈرائیور جو ہے اس کا نالج بھی اتنا ہے، اس کا اخلاق بھی اتنا ہے. پہلی دفعہ ہم نے کسی ڈرائیور کو اس طرح سے چیٹ کرتے دیکھا، ورنہ وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اس کا نکل کے آنا، ہمیں ادب کے ساتھ گاڑی میں بٹھانا، لے کے چلنا. وہ کہتا ہے کاش ساری کمپنیاں عبد القدوس بھرتی کر لیں. اس ڈرائیور کا نام ہوگا عبد القدوس. کمپنیوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ عبد القدوس ڈھونڈ کر بھرتی کریں. اب انگریز خط لکھ رہے ہیں تو اس کو انہوں نے کتنی اہمیت دی ہے. جس قوم کے دیکھیں اخلاقیات کی ان کے نزدیک بڑی قدر ہے. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ واٹ آر یو سیئنگ، وہ دیکھتے ہاؤ آر یو سیئنگ، تم کیا کس طریقے سے رہے. انہوں نے سروے کیا، کہا کہ ہمارے اخلاقیات کا بالکل جنازہ نکل گیا ہے. ہم لوگ تھینک یو نہیں کہتے، ہم پش کرتے ہیں کیوں کو، ہم جو ہے وہ اوور سٹیپ کر جاتے ہیں، ہم جگہ جگہ سپٹ کرتے ہیں، جگہ جگہ تھوکتے ہیں ہم لوگ. یہ انگریزوں نے، برطانیہ کا سروے ہے یہ. ہمارا تو جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے. ان کے نزدیک اخلاقیات، دیکھیں آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو جو چیز مچھلی کو پسند ہے کانٹے پر وہ لگاتے ہیں، آئس کریم نہیں لگاتے. ان کے لیے جو لقمہ ہے وہ اخلاقیات ہے. جنت جہنم ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی.
اخلاقیات کے ذریعے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، انہیں کلوز لا سکتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ مبلغین حضرات جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کی تبلیغ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، لہذا ان کا ناجائز بھی جائز ہوتا ہے۔ وہ کسی کو گالی بھی دیتے ہیں تو فی سبیل اللہ دیتے ہیں، ان کی غیبت بھی غیبت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، نمازوں سے شروع ہوتی ہے، فلاں کس طرح نماز پڑھتا ہے، فلاں نماز پڑھنے نہیں آتا، فلاں اس طرح سے کرتا ہے، فلاں، یعنی غیبت کا فلیور بدلی ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نیکی کی شوگر ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ ہوتی غیبت ہی ہے، لیکن چونکہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، ان کا فساد بھی چونکہ فساد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے ایک مبلغ کو بھیجا، دو مبلغوں کو بھیجا، جوڑا پورا۔ ہارون الرشید کے پاس ایک صاحب آئے اور اسے نصیحت کی، انہوں نے ٹھیک ٹھاک انسلٹ کر سنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو پہلے جاؤ اور جا کے تو سیکھ کے آؤ کہ اللہ کا پیغام کیسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے تم سے اچھے انسان کو مجھ سے برے انسان کے پاس بھیجا تھا اور فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، بات اس کے ساتھ نرمی سے کر۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، فرعون مجھ سے برا تھا، موسیٰ تم سے اچھے تھے۔ حکم یہ دیا گیا تھا، حالانکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لہذا غضب اللہ کا بھڑکا، وہ کہنا چاہیے جا کے سنانا پہلے اسے کھری کھری، سب کچھ ایک کر دینا اس کا، اس کے بعد اس کو دعوت دینا۔ ہمارے یہاں جو ہم لوگ، ہمارا رخ جو حکمران طبقے کی طرف ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ پہلے ہم خوب ان کی ایک کرتے ہیں، نہ ان کے گھر کا کوئی پردہ ہم چھوڑتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ممبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے، اور پھر کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ کی طرف۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح ہوتی ہے تبلیغ، اس طرح لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، دریائے جہلم کے پل پر روک دیا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں جہانگیر کے خلاف، آپ ہماری امامت کریں، ہمارے لیڈر بنیں اور ہم اس کے خلاف جہاد کریں، تختہ رکھ دیں گے اس کا۔ اس نے یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ بادشاہی کرنا ہم فقیروں کا کام نہیں ہے۔ اس کے باپ نے خرابی ڈالی تھی، بیٹے سے ہم ٹھیک کروا لیں گے، ٹھیک اسی نے کرنی۔ انہی کے پاس اس کی چابی ہے، انہی کے پاس طریقہ کار ہے۔ یہ جنگوں سے نہیں تبدیلی ہوتی، جنگیں تو اسٹیورائڈ ہیں، یہ کوئی پیناڈول نہیں ہے کہ ذرا سا سر دکھا اور جہاد۔ اس کی وجہ سے ہم نے دین کو بدنام کر دیا ہے، جہاد کو بھی بدنام کر دیا ہے، تبلیغ کو بھی بدنام کر دیا ہے، دعوت کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے قبائلی رواج کو اسلام قرار دے لیا ہے، اس کی خلاف ورزی اسلام کی خلاف ورزی قرار دی جاتی ہے۔ عدالت ہم خود ہیں، خود ہی ہم سیشن ہیں، خود ہی ہم ہائی کورٹ ہیں، خود ہی ہم سپریم کورٹ ہیں، اور خود ہی ہم صدر رحم کی اپیل جو ہے وہ مسترد کرنے والے، اور ایک دن ہم فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے دن گردن اڑا دیتے ہیں۔ حضور سے بھی زیادہ اسلام کا درد ہے ان کے اندر۔ خلفائے راشدین کے پورے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی شخص کو داڑھی پر سزا نہیں دی۔ اب حکم آ گیا سارے داڑیاں رکھو،
تمہارا دل مانے یا نہ مانے، اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، باہر بورڈ لگا دو کہ تمہارے اندر تقویٰ جو ہے ناف تک بھرا ہوا۔ یہ کہاں اسلام میں آیا؟ اسی کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں گاڑی یا ویگن روک کے اتارا جائے اور داڑھی نہ رکھنے پر 10 تھپڑ ایک طرف اور 10 دوسری طرف مارے جائیں، ان کی انسلٹ کی جائے۔ انسان کا دل توڑنا، اس کی انا کو مجروح کرنا، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی، ولی حمیم کبھی نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں رہتے تھے، ایک علاقے کے باشندے تھے، ایک قبیلے کے باشندے تھے، حصہ تھے اس کا۔ کھانا پینا رہنا سہنا انہی جیسا تھا، رواج۔ اپنے آپ کو اوپرا کر کے پیش کرنے سے تبلیغ نہیں ہوتی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت کیا اس دن کپڑوں میں کوئی تبدیلی آئی، کہیں سیرت میں آپ نے پڑھا کہ اس کے بعد آپ نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پڑھا ہو کہ جب وہ اسلام لائے تو اس کے بعد امامہ باندھنا انہوں نے شروع کیا اور داڑھی رکھی۔ امامہ یعنی پگڑی اور داڑھی، یہ تو ان کا رواج تھا۔ وہ ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، عتبہ شیبہ ربیعہ کی بھی تھی۔ مکے میں ایک فرد نہیں ملتا جس کی داڑھی نہ ہو۔ اسلام نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور یہ اڈیپٹیشن، بلکہ اڈاپٹ سے بھی زیادہ اڈیپٹنگ ہوئی۔ یہ اڈیپٹیشن جو ہے اس کو اون کیا گیا ہے۔ اور یہ قبائلی رواج تھا جس کو اون کیا گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کی بنیاد بنا لیا اور کہا گیا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ اس کو فرض کیا گیا نماز سے پہلے، پھر کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، پھر تم سب اس عہد سے پھر گئے، تم نے اخلاق چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض اگنور کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چیز کا پتہ نہیں، ایک ہے اگنور کرنا۔ تم نے وہ روش اختیار کر۔ تو سب سے پہلے تو ان حضرات کو خود اسلام کا کنسپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کی بدنامی ہے۔ لوگ، دیندار لوگ ڈرتے ہیں اس اسلام سے۔ قولوا للناس حسنا، ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کی کمی ہے، اس کو مہم بنا لیں۔ گھروں میں کمی ہے، ہم لوگ بزنس کی خاطر 2 درہم کی چیز بیچنے کی خاطر گاہک کے سامنے بچ جاتے ہیں۔ کپڑے والا کپڑا بکنے کی امید میں، امید ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا، ساری دکان کھول کے بیوی کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ وہ نہیں لیتی، اس کو گالیاں نہیں دیتا کہ اب تمہارا باپ بھی لے کے جائے گا، میں نے آدھا گھنٹہ لگا کے جو ہے وہ ساری تھان تمہارے سامنے کھول کے رکھی۔ وہ جا کے دوسری آ جاتی، وہ دیکھتی۔ اس کو کہتے ہیں سیلز مین شپ، کہ ضروری نہیں جس نے کھلوایا وہ لے بھی لے۔ اللہ کی قسم وہ سیلز مین ہم سے اچھا ہے
اگر دین کے معاملے میں ہم اس اخلاق کو نہیں لیتے، آپ نے ایک آدمی کے سامنے بات رکھی ہے، ضروری نہیں وہ قبول کرے. لوگوں نے 10 سال حضور کی بات قبول نہیں فرمائی. کیا اکرمہ ابن ابی جہل 15 سال، وہ بندہ 16 سال نہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کی. لیکن جب اس نے، اور خالد ابن ولید نے کتنا نقصان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سالہ بہن ہوئی بھی تھے. لیکن جب یہ دونوں آئے ہیں تو ان کے آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ان کے استقبال کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس تیزی سے اٹھ کے چلے ہیں کہ آپ کا پاؤں آپ کی چادر مبارک میں اٹک گیا اور آپ لڑکھڑا گئے، اور آپ نے دونوں کو مرحبا کہا اور کہا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے اگل دیے ہیں، مکے کے پاس اب کچھ نہیں رہا. کتنا بڑا اعزاز. یہ تانا نہیں دیا کہ تھن پنوا کے آئے ہو، بدر میں 70 مروا کے آئے ہو. یہ ہے سیلز مین شپ کہ ہو سکتا ہے آپ 100 آدمیوں کے سامنے کھول کے رکھیں بات کو، ایک بھی قبول نہ کرے. وہ دکان والا صبح سے لے کر شام تک کھول کھول کے تھان دکھاتا رہے، ایک عورت 1 میٹر کپڑا بھی نہ خریدے، اس کی تنخواہ میں سے کچھ کٹتا ہے؟ آپ 900 سال تک تھان کھول کھول کے دکھاتے رہے، دنیا نہ قبول کرے، اللہ پاک آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، آپ کو تنخواہ ملے گی پوری. 950 سال میں 80-86 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پر. اللہ پاک نے کہیں قرآن میں کہا کہ 950 سال میں 86 آدمی کیا کمائی کی؟ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، نوح علیہ السلام اولو العزم رسول تھے. آؤٹ پٹ نہ ہو رہی ہو اور صبر کرنا، یہ زیادہ عزم کی بات ہے. آپ تقریر کر رہے ہیں اور بندے کا پورا مجمع اکٹھا ہوا ہے تو یہ تو ایک زیادہ کیفیت بدلی ہو جاتی ہے بندے کی، اور زیادہ خوش دل ہو. مزہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، 2-4 بندے ہوں، بندہ اللہ کی بات رکھے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس پہ رہش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام پیش کرنا ہے، انما علیک البلاغ، تمہارے ذمہ تھان کھول کے پھینکنا ہے. سیلز مین کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی یہ، اس کو تنخواہ اس کی ملتی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ پھر تم پستول لے کر جو ہے وہ دروازے میں کھڑے ہو جاؤ. سیلز مین آپ نے دیکھے یہاں کپڑے کی دکانیں ہمارے پاکستانی بھائیوں کی بھی ہیں، انڈینز کی بھی ہیں. پاکستانیوں کا رویہ دیکھا ہوگا آپ نے، جب وہ لے کے 2-4 تھان دے کے نکلتی ہے تو پیچھے ان کے جو جملے ہوتے ہیں وہ سننے والے ہوتے ہیں. یہ تو اے سی کی ہوا لگانے کے لیے، پسینے سکھانے کے لیے لوگ ادھر آ جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے ڈھینگ. وہ انڈین بیچارے بولتے نہیں، لہذا پرائرٹی دیتی ہیں خواتین ان کی دکانوں میں جانے. ایک وہ کپڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دلیری ہے، جنگل کے شیر ہیں ہم. یہ دلیری نہیں، یہ جہالت ہے. تمہیں تربیت کی ضرورت ہے. جنگل کے شیروں یہاں ڈھونڈنے کے گلف میں آئے ہو، تمہارا صفایا کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ جنگل کے شیر جنگل میں جائیں، شہروں میں نہ گھومیں. ٹیکسیوں کے پیچھے بھی اسی لیے پڑے ہیں. ٹیکسی ایک آدمی جا رہا ہے ہاتھ لاتا ہوا، ہاتھ دیا اس نے، اسے خالی ٹیکسی چاہیے. اندر دیکھا ایک بندہ بیٹھا، اسے پتا یہ 2 دن والی ٹیکسی ہے، مجھے خالی ٹیکسی چاہیے، اس لیے کہ میں نے شہر نہیں جانا، میں نے تو پلٹ کے ایئرپورٹ کی طرف جانا. تو اس نے روکا، دیکھا پیچھے ایک سیری نظر آئی ہے اسے، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی. تو اس نے روکا اور پھر اشارہ کیا کہ جاؤ. اب جو اس نے تولنی شروع کی ہے، وہ بریک لگانے کا وہ وصول کر رہا ہے ہر جانا. نہ اس کی ماں چھوڑی ہے، نہ اس کی بہن چھوڑی ہے. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ہاتھ دیا تو اس کو روکنے کے لیے مغالطہ لگ گیا. خالی ٹیکسی اس میں سمجھی تھی.
یہ اخلاقیات، یعنی سواری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے تجربے کیے ہیں، بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے گالیاں دے رہا، حاجی صاحب اس کا کیا قصور ہے بیچارہ؟ اور سار ماشاءاللہ سنت بھی پوری، ابھی وضو بھی ہوگا، ابھی اسی وضو میں اگلی نماز بھی اس نے پڑھنی، اس کی ماں پہلے کر کے وضو نہیں ٹوٹا، سب سے پہلے خزے کو دینی ہے ہم نے گالی اس کو. یہ اخلاقیات، یہ روٹی، یہ حرام کی روٹی ہے جو کھاتے ہو تم. حلال اس کا نام نہیں ہے کہ تم صبح سے شام تک چلاؤ، اس میں جو لوگوں کی گالیاں شامل ہو گئی ہے، غیبت شامل ہو گئی ہے، جو کچھ تم نے شامل کیا، یہ حلال ہے. اسی طرح دیگر میں ہم جہاں بھی ہوں گے ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ اگر کہیں فارمیسی سے ملتا ہے تو میں مسجد سے چندہ کر کے وہ انجیکشن 2-4 لے لیتا ہوں، 10-20 لے لیتا ہوں اور لگا دیتا ہوں. یہ تو انجیکشن سے ٹھیک ہونے والی بات نہیں ہے، اس کا علاج تو ہم نے خود کرنا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا آ جائے. نماز ہمیں یہی سکھاتی. ہمارے ساتھ یعنی ٹیکسی والے نے ٹیکسی روکی ہے، اس نے دیکھا کہ سواری والی ہے، مجھے خالی چاہیے تھی، اس نے کہا چلے جائیے آپ. تو اب آپ صبر کریں. ہم جو بریک لگائی ہے، آپ کی توانائی خرچ ہوئی ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، ذہنی تکلیف ہوئی ہے، اس پہ صبر کریں، اس کا اجر ملے گا. لا تغضب. بندہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میں بڑے دور سے آیا ہوں، پھر آ بھی نہیں سکتا، میرا حافظہ بھی کمزور ہے، مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں جو میرے کردار کے لیے کافی ہو، اور میرے اوپر آپ بات کو لمبا مت کریں، ایسا نہ کہ میں بھول جاؤں، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں یاد رکھ سکتا. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے کہا جی اور کچھ؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے کہا جی کچھ اور؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. اس کا نام صبر ہے. صبر یہ بھی ہے کہ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو نفس تو کہتا ہے کہ اس کو ایسی سزا دو کہ اس کے پچھلے بھی یاد کریں، لیکن ہم نے اتنی دینی ہے جتنا اس کا حق ہے. اب اس میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے اس کے حق سے زیادہ اس کو سزا دے دیا، تو اب وہ لینے والا ہو گیا، ہم دینے والے ہو گئے. لڑائی ہوئی ہے، ایک طرف سے ایک آدمی زخمی ہوا ہے، انہوں نے ان کا مار دیا ہے، تو 307 تو کچھ نہیں، اب تو 302 ہو گیا تمہارے ذمہ. تم اپنا زخمی بے شک سامنے کر کر کے رکھو، لیکن ہے تو زندہ نا، تم نے تو ان کا مار دیا ہے. تو بدلہ لینے میں بھی اللہ کی حد پہ رک جانا. نفس بے شک چابی مار رہا ہو کہ یہ کر دو وہ کر دو، تم بھی جٹ ہو، تم بھی راجپوت ہو، تم بھی افریدی ہو، تم بھی بنگش ہو، تم بھی خٹک ہو، ایسی کی تیسی کر دو اس کو. نہیں، میرے اللہ نے یہ حد مقرر کیا کہ یہاں تک کر سکتے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِسَيِّئَةٍ مِثْلُهَا. اور اگر اللہ پر چھوڑ دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں بھی صبر کر سکتا، اس حد تک لینا بھی چاہتا پھر وہاں صبر کرے. صبر کی وہ لکیر ہے. یاد رکھیے صبر دونوں جہانوں میں ہے. دنیا میں صبر مطلوب ہے اور اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ جب فرشتے مومنوں پر داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. سلامتی ہو تم پر اس سبب سے جو تم صبر کرتے رہے ہو. پیسے والے کے پاس پیسہ ہے، اس وقت وہ پیسہ بندے کو ٹینشن دیتا ہے کہ بھائی خرچ کرو اسے، irregular کرپشن کرو، اسراف کرو. اس وقت اس ٹینشن کو برداشت کرنا، اللہ کے حدود میں رہنا، یہ بھی صبر ہے. اگر غریب ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، بھوک مجبور کرتی ہے چوری کرنے پر،
کرپشن کرنے پر بندہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ میں غریب اور میرے پاس کچھ نہیں ہے لازم میرے لیے کم از کم اتنی کرپشن تو حلال ہے جتنی ہو، تو اس وقت صبر کر جانا، یعنی صبر دونوں کے پاس۔ اور غریب تو صرف ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہی بنا لے کرپشن کا، اس کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، امیر کی تو جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، کریڈٹ کارڈ ہے اس کے پاس، اس کے لیے امتحان سخت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نقصان ہو جاتی ہے، ہمارا دنیا میں جو بھی نقصان ہوتا ہے ہم انشورڈ ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ وہ انشورنس کمپنی نہیں ہے جو کلیم کھا جاتی ہے، ڈیفالٹ کر جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامبر کے طور پر ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ مومن کی قدر، مومن اتنا لاڈلا ہے اللہ پاک کا کہ اگر یہ ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اپنی کسی چیز کے لیے اور وہ اسے اس جیب میں نہ ملے تو اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ کہیں جیب تو نہیں کٹ گئی، کسی نے نکال تو نہیں لی، پھر وہ دوسری جیب میں ہاتھ مارے اور اسے وہ چیز مل جائے۔ فرمایا وہ جو پہلی جیب کا جھٹکا ہے اللہ پاک اس کے عوض اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اتنا لاڈلا ہے۔ تو بڑے بڑے نقصان تو ہیں ہی امتحان۔ اشفاق احمد اللہ پاک مغفرت فرمائے بندے، وہ اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا چکوال کے علاقے میں جانے کا، کوئی میرے جاننے والے پروفیسر صاحب تھے، ان کے یہاں ان کا جوان بیٹا 22 سال کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں گیا وہاں پہ تعزیت کے لیے۔ لائن لگی ہوتی ہے، مجمع بڑا، ملک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جو لوگ آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ملک جی، ملک صاحب حق ہویا ہے۔ تعزیت کا ہوتا ہے، کسی جگہ جا کے کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا، جس طرح رب راضی۔ وہ کہہ رہے تھے ملک صاحب حق ہویا ہے، اور وہ آگے سے جواب ہے جی بالکل حق ہویا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو عورتیں کہہ رہی تھی ملکانی حق ہویا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی جی حق ہویا ہے۔ کہتے ہیں جب میرا آمنا سامنا ہوا تو چونکہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، انہوں نے پتا تھا کس کیلیبر کا آدمی ہے یہ، تو اس نے کہا اشفاق صاحب ساری دنیا ہار گئی ہے، سارے ڈاکٹر ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے۔ کہتے میری زبان گم ہو گئی، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے ڈاکٹر جو بچانے والے تھے وہ ہار گئے ہیں، سارے حکیم ہار گئے ہیں، میرا یار جیت گیا ہے، وہ جیت گیا تو میں جیت گیا ہوں، ہماری جیت ہو گئی۔ میرا بچہ مر گیا ہے، یہ میرے یار کی مرضی تھی، ڈاکٹر کو بچانے کی مرضی تھی، ڈاکٹر ہار گئے ہیں، میرا یار جیت گیا ہے، ساڑھی جیت ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کبھی یہ ایمان کا یہ لیول چکھا ہے کہ رب کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھاؤ، اللہ کی مرضی پورے ہونے کو اپنی فتح سمجھاؤ۔ اللہ نے ایک چیز دی تھی، امتحان لیا، واپس لے لی، اسی نے دی تھی نا، دینے والے نے لیا، اس کے واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی کو ادھار کوئی چیز دیں، دیہات میں ہوتا ہے یہ جو ریڑی ہوتی ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں، وہ مٹی جی کچرا ڈالنا ہے جی، گدڑ پھینکنا ہے جی، کوئی بیلچا ترینگل کوئی اور چیز، عورتیں جھاڑو عام طور پہ مانگ لیتی ہیں، اور واپس لینے والے صاحب وہ کل جو ریڑی لے کر آئے تو وہ دے دے، اور وہ جو ہے وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھ، جب مارے گئے وہ کھلے گیا واپس ریڑی ہوئے، ابھی تو ہم نے پورا وہ پھینکا بھی نہیں تھا۔ بھائی اس کی مرضی تھی، وہ مالک تھا، اس نے جتنی بھی دیر تمہیں دے دی ہے تم اس کو تھینک یو کہو، اس نے جتنی 22 سال تمہارے پاس چھوڑا، انجوائے کر لیا نا تم نے، اس پہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس عمر میں واپس لے گئے، جنتی بچہ ہے، گناہ کوئی نہیں ہوئے، قیامت کے دن تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے، مجرموں کی لائن میں لگے ہوں گے، تمہارا جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے
کہ رب کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھے، اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں گم کر دے، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ جو رب کی مرضی میری، میں کون ہوتا ہوں؟ تیرے ہوندے ہیں سوندے ہیں محبوبہ دے کیا تیرا مجرم ہاں جی میں ہوں، یا تو کہو رب کوئی نہیں۔ جب وہ موجود ہے تو تیری میں نتھنگ۔ سورج جب آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ سورج تو ڈوب جاتا ہے، ہمارا رب تو سوتا بھی نہیں، موجود۔ اس کی موجودگی میں اگر